اب کوئی شعر بتا دیں تو در بزم رسالت کے حیا جام بدستست، در بزم جناب گر آب شود، گر آب گر 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 آب شود، گر آب شود بادۂ نابست دل ماں، گر آب شود بادۂ نابست دل ماں، بادۂ نابست دل ماں. کیا کہنے ہیں. اچھا، آپ کو یار بے دل سے بہت دلچسپی ہے. یہ بھائی وہ ہم لوگوں کا ایک رواج ہے کہ آخر میں ایک شعر پڑھ لیتے ہیں. وہ کچھ نئے حضرات ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ بے دل غالباً دنیا کا سب سے بڑا فلسفی شاعر ہے، اور ان کا جو تفلسف ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، وہ فلسفے کی معروف ساخت سے نہیں بنتا. اس میں فلسفہ، عرفان اور ایک حد تک، مطلب یہ ادبی معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حد تک وہ جو ایبسرڈزم ہے وہ شریک رہتا ہے. تو کیونکہ فلسفے اور عرفان کا میل ایک ایلیمنٹ آف ایبسرڈ کے بغیر ممکن نہیں، لیکن ایبسرڈ یہاں عام لفظ نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے جو ایبسرڈ تھیٹر وغیرہ کی، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ شعور میں پریزنٹ، مفہوم سے غائب، یعنی وہ چیز جو شعور میں آئی ہوئی ہے اور فہم سے باہر ہے. تو اس چیز کو ایبسرڈ کہتے ہیں اصطلاح میں. مطلب ہاں، جیسے میں عرض کرتا ہوں، میں کچھ لفظ بتاتا ہوں. ہاں ابھی بلکہ اسی لفظ کو لے، انفینٹی. انفینٹی شعور میں ہے اور شعور کے بہت سے فیصلے اور تصورات میں شریک ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ نہیں ہے. مفہوم کہتے ہیں جو ایکسپیرینسیبل بھی ہو، ذہن میں موجود وہ چیز جو ایکسپیرینسیبل ہو، یا مفہوم نہیں. تو اسی طرح جیسے ایک لفظ ہے انقا، تو وہ شعور میں موجود ہے، اس کے بہت سارے تلازمات شعور بنا لیتا ہے، لیکن اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. انقا مطلب وہ پرندہ جو موجود غائب ہے، موجود نہیں ہے. یا خود عدم، نتھنگنیس، یہ شعور میں ہے، مفہوم نہیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیز. ذہن شے پر غالب آ جائے تو اس کے نتیجے کو معنی کہتے ہیں، اور شے ذہن پر غالب آ جائے تو وہ ایبسرڈزم پیدا کرتی ہے. تو بہت مطلب یہ آپ اس پس منظر میں رکھیں جو ایک تحریک تھی نا ایبسرڈزم کی، اور اس میں اس کے ذرا پلیز ضرور پڑھنے چاہیے. جو ایبسرڈ تھیٹر کی تحریک ہے، اس کے پلیز پڑھنا بہت ضروری ہے. تو خیر، تو یہ تین عناصر ہیں. ایک
ایک جو ہے وہ میٹافزیکل ایسنس، ایک فلاسفیکل سبسٹنس، اور ان میں دوڑتی ہوئی ایک ماورائے معانی لہر، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ایبسرڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو در بزم وصالت کے حیا جام بدست است، اس میں فلو کیسا ہے کہ تیری بزم وصال میں جہاں حیا جو ہے وہ جام لیے ہوئے، جام شراب لیے ہوئے کھڑی ہے، یعنی دوسرے کو پلانے کے لیے جام شراب، تیری حیا جام شراب تقسیم کرنے کے لیے مستعد ہے۔ تیری بزم وصال میں تیری حیا عاشق واصل کے لیے جام شراب لیے کھڑی ہے، یعنی اسے شراب پلاتی ہے، اسے بے خودی کی سیر کرواتی ہے، اس بے خودی کی جس کے بغیر وصال بے معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وصال کہتے ہیں محبوب اور عاشق کی، مطلب عاشق کا محبوب کی وحدت میں ایک جز کے طور پر ڈھل جانا، تو اس کے لیے بے خودی درکار ہے۔ تو جس نے وصال میں کہا میں ہوں، وہ ابھی فراق میں ہے، اس کا وصال واہمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب بے دل کی تھیوری میں کہہ رہا ہوں۔ تو اور یہ ذرا تصویر کتنا پیراڈاکسیکل ہے یہ کہ حیا تو بالکل شرمانے اور دور ہٹنے کا عمل ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں حیا جام بدست است، کہ تیری حیا عاشق کو شراب پلا رہی ہے۔ ابھی اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گر آب شود بادئے نابست دل ما، کہ ایسے میں اگر پانی ہو جائے، تو اگر ہمارا دل ایسے میں پانی ہو جائے تو یہ بادئے ناب ہوگا، یعنی بادئے ناب کا مطلب ہے خالص شراب، ٹھیک ہے نا؟ اب پھر وہ پہلی بات میں نے دوسرے مصرعے سے ذرا سے مختلف کہہ دی تھی، اس کو واپس لیتا ہوں، پھر سے کہتا ہوں کہ حیا شراب نہیں پلا رہی، بلکہ حیا شراب کا پیالہ لیے کھڑی ہے، اس انتظار میں کہ عاشق کا دل پانی ہو جائے اور پانی ہو کر بادئے ناب بن جائے اور اس پیالے میں اسے منتقل کر دیا جائے۔ عجیب و غریب یہ تصویر ہے، مطلب ایسی تصویر بنانا کہ جو ہماری صلاحیت مشاہدہ یا ہماری عادت مشاہدہ سے کوئی ربط نہ رکھتی ہو، اور جو ذہن میں تصویر بننے کے عمل کے جو ضروری اور مستقل عناصر ہیں ان سے بھی ٹکرا رہی ہو، یعنی ذہن کو اپنی روایت مصوری سے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہے اور آنکھوں کو اپنی عادت دید سے دستبردار ہونے پر اکسا رہی ہے۔ یہ تصویر ہے، مطلب عجیب و، بس اس تصویر کو دیکھیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ مطلب اس کے جو اہم الفاظ ہیں وہ سمجھ لیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ چسپاں ہونے والا معنی ہے وہ حجاب ہے۔ حجاب ایک اصطلاح کے طور پہ کہ محبوب کے وصال کا آخری زینہ اس کی حیا ہے، یعنی وہ اس کا آخری حجاب ہے۔ یہ اٹھ جائے تو محبوب جلوہ گر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح دیکھیں کہ محبوب تک پہنچنے کے کئی مراحل ہیں، تو آدمی ان مراحل کو طے کرتا ہے حالت فراق میں، لیکن جب وہ اقلیم وصال میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بھی محبوب کی دوری اور محبوب کے چھپاؤ کی کئی منزلیں ہیں، کئی پردے ہیں، تو انہیں عاشق حالت وصال میں پردوں کو اٹھاتا ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو حیا محبوب کے چھپاؤ کا آخری پردہ ہے، وہ پردہ حالت وصال میں تو رکھتا ہے، لیکن محبوب کو پوری طرح دیکھنے کے لیے اسے اٹھانا ضروری ہے، اور اٹھانے والے کا خود غائب ہو جانا ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ آخری پردہ اٹھنا ضروری ہے اس کی کامل دید کے لیے، لیکن آخری پردہ اٹھانے والے کا غائب ہو جانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تب محبوب جلوہ گر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیری بزم وصال، یہاں بزم وصال کو سمجھیں کہ وصال کی ایک سجی سجائی محفل ہے، محبوب ابھی پردے میں ہے، حیا کے پردے میں، تو اس کی حیا جو ہے وہ ایک پیالے کی طرح ہے، کیونکہ وہ آخری حجاب ہے نا، تو ایک خالی پیالے شراب کی طرح ہے، اور وہاں اس کی حیا کا مطالبہ یہ ہے کہ دل، عاشق کا دل پگھل کر پانی ہو جائے، یعنی عاشق کے تعینات عشق ٹوٹ جائیں، عاشق کا تمام تشخص ختم ہو جائے۔ دل بہت بنیادی چیز ہے، تو کہتے ہیں کہ دل پانی ہو کر شراب بن جائے تو پھر وہ اس جام میں بھرے گا، اور اس جام کو پینے والا خود سے بھی غائب ہو جائے گا اور حیا کے حجاب کو بھی اٹھا دے گا، کیونکہ حیا کا حجاب، حیا کہتے یہ ہیں کہ دوسرے کو برداشت نہ کرنا، دوسرا پن قبول نہ کرنا، تو یہاں دوسرا پن ختم کرنے کے لیے حیا آخری حجاب کی طرح ہے کہ اسے خود کو فنا کر کے اٹھاؤ، وہ حجاب فنا کے ہاتھوں سے اٹھتا ہے۔ کمال ہے، کمال مطلب اس کے معنی بھی مطلب کمال ہیں، لیکن یہ تصویر ایسی ہے کہ کوئی مطلب جیسے لگتا ہے بالکل ہی نئی تصویر دیکھ لی، بالکل ہی نئے محبوب کو دیکھ لیا، بالکل ہی نئے آداب عشق سیکھ لیے۔ بہت زبردست ہے، بہت۔ حافظ کا ہے نا کہ تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، کہ تو خود آخری حجاب ہے، اب تو خود اپنا پردہ ہے، تو بیچ میں سے اٹھ جائے تو میں ظاہر ہو۔